ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 5 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادب میں وجودیت کی تحریک سماعت فرمائیے۔ وجودیت کی تحریک صرف فلسفے تک محدود نہیں، عمرانیات، نفسیات، علم الانسان، مذہب اور اخلاقیات کے تصورات پر اس تحریک نے گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن ادب، آرٹ اور تھیٹر نے اس کے سب سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں۔ آرٹ کے احرام میں اپنی داخلیت کی ممی دیکھ کر فنکار ڈر گیا ہے۔ آج اسے ایک نئے جمالیاتی توازن کی تلاش ہے۔ دیوی اور دیوتاؤں کا سحر ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات دہشت ناک ہے۔ اس کا انسان سے کوئی ماقبل رابطہ نہیں اور حسن دہشت کی ابتدا بن چکا ہے۔ وجودیت نے فنکار کو ایک ایسی مابعد الطبیعاتی تنہائی سے روشناس کیا ہے جو ایک نئے چیلنج کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہے۔ اس طرح یہ تحریک فلسفے سے شروع ہو کر ادب اور فنون کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ فکر کی بلندیوں سے یہ آگ نیچے اتر چکی ہے اور آج آرٹ کی وادی میں روشن ہے۔ 20ویں صدی میں روح عصر کا تصور وجودیت کے بغیر ناممکن ہے۔ جدید مغربی ادب کے اہم نمائندے وجودی فکر و احساس کے ترجمان ہیں۔ ان کے فنکاروں میں جس حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے وہ وجودی حقیقت ہے۔ وہ ایک وجودی صورتحال کا حصہ بھی ہیں اور اس کا اظہار بھی۔ آج کا ادیب حسن کا ایک نیا تصور، اظہار کا نیا پیرایا اور حیات و کائنات کے بارے میں ایک نیا انداز نظر رکھتا ہے۔ وجودی طرز فکر، طرز احساس اور طرز اظہار نے مل کر ایک نئی وحدت کو جنم دیا ہے اور اس نئی وحدت کا نام وجودی ادب ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہیڈگر اور سارتر جو اس تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں وہ فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب اور نقاد بھی ہیں۔ سارتر کے ناول، افسانے اور تنقیدی مضامین اپنی قدر و قیمت اور دائرہ اثر کے اعتبار سے کسی طرح اس کے فلسفیانہ افکار سے کم نہیں، بلکہ وجودیت کے فلسفے کو جو آج قبول عام اور بقائے دوام حاصل ہے وہ سارتر کے تخلیقی ادب اور ہیڈگر کے جمالیاتی افکار کا مرہون منت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وجودی ادب کیا ہے اور اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا ہم ہر اس ادب پارے کو وجودی کہہ سکتے ہیں جس میں زندگی کے بے معنویت کا اظہار کیا گیا ہو، یا وجودی ادب کی خصوصیات اس سے آگے تک پھیلی ہوئی ہیں؟ وجودی ادب کی امتیازی خصوصیات وجودی فکر سے وابستہ ہیں، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہم وجودیت کے فلسفیانہ پس منظر پر کچھ روشنی ڈالیں اور پھر اس روشنی میں وجودی ادب کا جائزہ لیں۔ سارتر کے نزدیک وجودی مفکرین اس امر پر متفق ہیں کہ وجود جوہر پر مقدم ہے، یعنی انسان پہلے وجود میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اپنا جوہر خود متعین کرتا ہے۔ روایتی فلسفے کے نزدیک جوہر پہلے اور وجود بعد میں ہے، لیکن سارتر اس کے برعکس
وجود کو اولین حیثیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان اس کائنات میں ابل پڑا ہے۔ اسے ایک ایسی کائنات کا سامنا ہے جو اجنبی اور نامانوس ہے۔ نتیجے میں وہ مابعد الطبیعتی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں پہلے وجود پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے بے معنی اور بے جوہر وجود کو معنی اور جوہر سے آشنا کرتا ہے۔ اس عمل میں وہ آزاد ہے۔ سارتر کے نزدیک انسان کا جوہر وہ ہے جو وہ تخلیق کرتا ہے، یعنی غالب اور اقبال وہ ہیں جو انہوں نے خود کو بنایا۔ جو زندگی گزری، جو ادب تخلیق کیا، وہی ان کا جوہر وجود ہے۔ زندگی خود گری کا ایک تسلسل ہے۔ فرد اپنے تخلیق کردہ جوہر سے نہ کم ہے اور نہ زیادہ۔ ہر فرد کی قدر و قیمت کا تعین اس کے تخلیق کردہ جوہر ہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا جوہر تخلیق کرنے میں آزاد ہے، اس لیے وہ ذمہ دار بھی ہے۔ وہ اپنی آزادی اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے۔ وہ اپنے ہر عمل، ہر موقف اور ہر فیصلے کا ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری ناقابل انتقال ہے۔ وہ ہر لمحہ انتخاب کے کرب سے گزرتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس کے آزادانہ انتخاب کا نتیجہ ہے۔ فطرت اپنے سادہ نظام میں بند ہے، لیکن انسان کی آزادی کا بہتا دریا کہیں نہیں رکتا۔ یہ جوئیں رواں بہتی رہتی ہے۔ فطرت کے الرغم ہم ہر لمحہ اپنی دنیا پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سرے آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کرنا ایک وجودی ذمہ داری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد اپنی اس وجودی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی جد و جہد کرے، اپنے ضمیر تخلیق کو بیدار کرے۔ سارتر کا فلسفہ فرد کی آزادی، انتخاب اور وجودی ذمہ داری پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کسی ماورائی نظام کو تسلیم نہیں کرتا اور یہاں اور ابھی کی دنیا کو حقیقی قرار دیتا ہے۔ فرد دیوتاؤں کی طرح ابدی بننے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن ایک حقیر کیڑے کی طرح مر جاتا ہے۔ بقول رل کے ہم شاید زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وجودی موت کو ایک ناقابل فرار اور اٹل حقیقت قرار دیتے ہیں۔ ہر فرد کو ہر وقت اس کا سامنا ہے۔ ہم تمام عمر حیات و موت کی درمیانی لکیر پر دوڑتے رہتے ہیں، جسے مارجنل سچویشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ زندگی کی ہر مصروفیت میں موت ہمارا تعاقب کرتی رہتی ہے اور ہمارے وجود کو بے معنی اور ہماری تمام مصروفیات کو مہمل بنا دیتی ہے۔ ہم تمام عمر زندگی کے معنی کی جستجو کرتے رہتے ہیں اور یہی ہماری معنویت کا سرچشمہ بھی ہے۔ بے معنویت میں معنی کی تلاش ہمارا مقدر ہے۔ ہم اپنی اس تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو معنی کی تلاش ہے۔ معنی گم ہو چکا ہے۔ شعور کی رو ایک لایعنی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں انسان کو ایک نئے معنی کی تلاش ہے، ایک نئی دنیا کی جستجو ہے، نئی اقدار کی ضرورت ہے۔ وہ ایک نئی انسانی دنیا تخلیق کرنے کی خواہش سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا۔ وہ نئے امکانات سے اپنے وجود کے خلا کو پر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سرد اور خاموش کائنات میں
अपने आप को अजनबी समझता है। कायनात बेमायनी और इंसान मर जाता है, इसलिए जिंदगी मुहम्मल और बेमसरफ हो जाती है। अल्बर्ट कैम्यू ने इस हकीकत का इजहार यूं किया है: सुबह उठना, ट्राम, 4 घंटे काम के, खाना, सोना और पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा और हफ्ते की एक जैसी तकरार, और अचानक सारा निजाम बिगड़ जाता है। अपने आप को एक नाउम्मीदी और यास के आलम में पाते हैं। कल का कोई वजूद नहीं, इसलिए कि हम सब मर जाते हैं।